کلام مقدس نئے عہدنامہ میں سے مقدس پطرس کا پہلا اہم خط، اس کا پہلا باب، تمہید۔ پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پینتوس، گلیتیا، کیپدوکیا، آسیا اور بتھنیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکنے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ زندہ امید۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلہ سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہدنامہ میں سے مقدس پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب۔ زندہ پتھر اور مقدس قوم، بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے
نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم اے برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ خدا کے غلام، اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ مسیح کے دکھوں کا نمونہ۔ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بدمزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلہبان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب، بیویاں اور شوہر۔ اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، بلکہ سر گھوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی
مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتیں اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئی۔ شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ نیک کاموں کی خاطر دکھ اٹھانا، غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم مزاج اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہیں۔ اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے؟ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ، یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی۔ جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 4 باب، تبدیل شدہ زندگیاں۔ بس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہشوں کے مطابق نہ گزارے، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خاری، ناچ رنگ، نشہ بازی اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بدچلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لان تان کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ خدا کی نعمتوں کے اچھے مختار۔ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، بس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے، اگر کوئی خدمت کرے
وہ اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ جلال اور سلطنت اسی کی ہے، آمین۔ مسیحی ہونے کے باعث دکھ اٹھانا۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر کہ اس سے تعجب نہ کرو، یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خونی یا چور یا بدکار یا اوروں کے کام میں دست انداز ہو کر دکھ نہ پائے، لیکن اگر مسیحی ہونے کے باعث کوئی شخص دکھ پائے تو شرمائے نہیں، بلکہ اس نام کے سبب سے خدا کی تمجید کرے، کیونکہ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی، اور جب ہم ہی سے شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے، اور جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائے گا تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب۔ خدا کا گلہ۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، بلکہ دلی شوق سے۔ اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجانے کا نہیں۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، ہمارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین۔ اختتامی سلام۔ میں نے سلوانس کی معرفت، جو میری دانست میں دیانتدار بھائی ہے، مختصر طور پر لکھ کر تمہیں نصیحت کی، اور یہ گواہی دی کہ خدا کا سچا فضل یہی ہے۔ اسی پر قائم رہو۔ جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہے، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ محبت سے بوسہ لے لے کر آپس میں سلام کرو۔ تم سب کو جو مسیح میں ہو اطمینان حاصل ہوتا رہے، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب۔ تمہید۔ شمعون پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی رازبازی میں ہمارا سا قیمتی انعام پایا ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ خدا کی بلاہٹ اور مرضی، کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔
बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोताह नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस है भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि उससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ़ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खैमा में हूँ तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको, मसीह के जलाल के चशमदीद गवाह। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज़्ज़त और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझ कर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है जब तक फो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तादील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस पतरस रसूल का आम ख़त, उसका दूसरा बाब, झूठे उस्ताद। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेज कर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेज कर राजबाजी के मनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाक के स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माना के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और राजबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी। चुनांचे वो राजबाज उनमें रह कर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराई हैं और इज़्ज़तदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फ़रिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलक पैदा हुए हैं।
जिन बातों से नावाकिफ़ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी ख़राबी में खुद ख़राब किए जाएंगे और दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बऊर के बेटे बिलआम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज़ जाना मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेज़ुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उसी नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएँ हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घुमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के ज़रिया से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के ग़ुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मतलूब है वो उसका ग़ुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कैद की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से मुक़द्दस पतरस का दूसरा आम ख़त, उसका तीसरा और आखिरी बाब, मसीह की आमद सानी का वादा। आए अजीज़ो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा ख़त लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों ख़तों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिया से आसमान कदीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिया से उस ज़माना की दुनिया डूब कर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन महफूज रहेंगे। आए अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं, तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें राजबाजी बसी रहेगी। बस है अजीज़ सोचों कि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनांचे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब ख़तों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बाज़ बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेक़याम लोग उनके मानों को भी और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस है अजीज़ो, चूँकि तुम पहले से आगाह हो
اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے۔ آمین، آمین اور آمین۔